الحمد لوليه الذي يصلي على نبيه وعلى آله وعلى كل وليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق دے نال تے ماہ ربیع النور دے استقبال دے طور دے اتے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین. عزیز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ جناب نو معلوم ہے، آج دائے جمعۃ المبارک ماہ مبارک، ماہ تبریک، ماہ تنویر، برکتاں دینا والا مہینہ اور دلاں نو منور کر دین والا مہینہ ماہ ربیع النور، ربیع الاول شریف دا پہلا جمعۃ المبارک ہے. ربیع لفظ عربی دے اندر موسم بہار واسطے بولیا جاندہ ہے، چنانکہ یہ مہینہ عموماً بہار دے موسم میں چاہتا ہے اور یہ وچ بہار دی ابتدا ہوندی ہے. اس واسطے انہوں ربیع الاول دے طور دے اتے ایدہ نام رکھیا گیا ہے. یاد رکھنا، ایک ہوندہ ہے صراط مستقیم، سیدھا رستہ، ایک ہوندے اس تو پھرے ہوئے ٹیڑھے رستے، زیغ والے رستے، عقیدے دے اعتبار نال ہون، نظریے دے اعتبار نال ہون یا عمل دے اعتبار نال ہون. جڑا اعتدال والا سیدھا راستہ قرآن حکیم نے یا حدیث پاک نے جس رستے نو متعین کیتا ہوندہ ہے، جڑے عقیدے نو، جڑی فکر نو، جس سوچ نو، جس نظریے نو قرآن پاک نے ساڑے لئی متعین کر دیتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے. جڑی چیز اساں اپنے نفس دی جانب تو یا لوگاں دی سوچ فکر دے نال اساں گھڑ لینی ہے، لوگاں گھڑ لینی ہے، اس نو آکھیا جائے گا ٹیڑھا رستہ، گمراہی والا رستہ. اساں اس مہینے دے اندر میلاد شریف مناون دے حوالے نال اے بنیادی مسئلہ سمجھنا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور ٹیڑھے راستے کیا ہے. میلاد النبی کے حوالے سے سوچ میں ٹیڑھا پن کیا ہے اور سوچ میں سیدھا پن کیا ہے، عمل میں ٹیڑھا پن کیا ہے اور عمل میں سیدھا پن کیا ہے. اس کو ہم نے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ صحیح معنی سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ایک طبقہ اس میں اس طرح سے ٹیڑھے پن کا شکار ہوا
کہ انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں کسی بھی قسم کی خوشی کرنا، کسی بھی قسم کی خوشی منانا، کسی بھی قسم کی فرحت کا اظہار کرنا یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ اس کے مقابل ایک گروہ اس طرح ٹیڑھے پن کی سوچ کا شکار ہوا، اس نے ایک اس طرح کی ٹیڑھی سوچ اختیار کر لی کہ ان دنوں میں ایسی خوشی منانا جو ہم رائج کیے ہوئے ہیں، ان مروجہ خوشیوں کو اپنانا، اختیار کرنا یہ فرض ہے۔ جو شخص ایسی خوشیاں نہیں منائے گا وہ گستاخ ہے۔ اور ہم نے مختلف قسم کے ان پر جملے کسنے شروع کر دیے، ان کے لیے فتوے گھڑنے شروع کر دیے۔ گھڑنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حکم شرع نہیں ہے۔ ان پر ہم نے مختلف قسم کے اشعار بنانے شروع کر دیے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگرچہ کہنے والے کا جو مقصد ہے وہ درست ہے، الفاظ بھی درست ہیں، لیکن ہم نے اس کا محمل غلط بنا لیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے خوشی ہم منا رہے ہیں، جو ایسی خوشی نہیں مناتا وہ شیطان ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی نہیں ہے۔ یہ سوچ بھی ٹیڑھے پن کا شکار ہے، وہ سوچ بھی ٹیڑھے پن کا شکار ہے۔ اصل صراط مستقیم کیا ہے؟ چند الفاظ ہیں، میں آپ سے دوبارہ وہ الفاظ سنوں گا بھی صحیح تاکہ وہ سبق کے طور پر آپ دوستوں کو یاد ہو جائے۔ ایک ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت پر خوش ہونا۔ تین لفظ میں نے بولے ہیں، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کی تشریف آوری۔ تشریف آوری ہم فارسی میں بول دیتے ہیں، اردو میں بول دیتے ہیں، عربی میں دو لفظ ہیں، ولادت اور بعثت۔ ولادت کے معنی ہوتے ہیں پیدائش، اور بعثت کے معنی ہوتے ہیں مبعوث ہونا، نبی بن کر تشریف لانا۔ ولادت اور بعثت نبی پاک سرکار کی، کیا لفظ بولے میں نے؟ ولادت اور بعثت، با کی زیر کے ساتھ، با عین ثا بعثت۔ ولادت اور بعثت پر خوش ہونا کیا ہے؟ ولادت اور بعثت پر خوش ہونا یہ ایک چیز ہے، اور ایک ہے خوشی کا اظہار کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ ولادت اور بعثت پر دوبارہ لفظ دہرائیں، ولادت پر، بعثت پر خوش ہونا، اور ایک ہے خوشی کا اظہار کرنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کی شریعت مطہرہ میں جو حیثیت ہے قرآن و حدیث سے جب ہم وہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ٹیڑھے ہونے والے راستے ہیں نا سوچ میں یا عمل میں، ہم ان سے نجات پا جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و جل شانہ کہ رسول معظم، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت پر، آپ کی ولادت پر، اور اپنے نبی پاک سرکار کے امتی ہونے پر، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی بنا کر بھیجے جانے پر خوش ہونا یہ ایمانی فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟
ایمانی فرض ہے، جس کا دل خوش نہیں ہے وہ بے ایمان ہے، وہ شیطان ہے۔ الفاظ سمجھ آ گئے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، بعثت پر خوش ہونا یہ ایمان کا فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے عملی فرض کہ جس کو کرنا فرض لازم ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا اس سے۔ جو ایمانی فرض ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ جو امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ جو ہے وہ الزام اور ایجاب کے لیے آتا ہے، علماء جانتے ہیں اس کو۔ یہاں پر جو لازم کیا گیا ہے نا کہ تم خوش ہو جاؤ، ضرور تم خوش ہو جاؤ، ضرور وہ خوش ہو جائیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، جن کو اللہ کا فضل ملا، جن کو اللہ نے انعام سے نوازا، وہ خوش ہو جائیں، ان کے دل کھل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کہ اس انعام پر وہ شکر بجا لانے والے بنیں اور اس کو نعمت سمجھیں، یہ فرض ایمانی ہے۔ تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے دل کا خوش ہونا یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ خوشی منانا، خوشی منانا یہ کیا ہے؟ خوش ہونے کی حقیقت ہر کوئی جانتا ہے کہ دل میں فرحت آ جانا، دل میں ایک کھل پن آ جانا، دل میں ایک ایسا انفراح، کشادگی پیدا ہو جانا کہ اس سے انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم میں خون کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہے کہ وہ ایک ایسا سرور محسوس کرتا ہے طبیعت کے اندر کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مانوی امر ہے، محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو یہ جو خوش ہونے والا عمل ہے یہ قرآن کریم میں ہمیں حکم کیا گیا ہے۔ اب ایک ہے خوشی منانا۔ خوشی منانے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ جو دل میں خوشی آئی ہے اس کو اپنے قول کے ذریعے یا اپنے فعل کے ذریعے، اپنے کسی کام کے ذریعے یا اپنی بات کے ذریعے اس کو ظاہر کرنا، تاکہ دوسروں کو بھی یہ لگے کہ ہم خوش ہیں، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا دل اس بات پر خوش ہے۔ یہ خوشی منانا کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ خوشی منانا، اس طرح سے خوشی ظاہر کرنا، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ نبی پاک سرکار کی سنت ہے، اس طرح کا عمل کرنا جس سے پتہ چلے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت پر ہم خوش ہیں۔ استغفر اللہ، گناہ خیال رکھو بیٹا، ہم خوش ہیں۔ قرآن پاک بند کر دے۔ فتاوی رضویہ شریف امام اہل سنت مجدد دین و ملت 29 جلد ہے، یہ صفحہ نمبر 616، اہل سنت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت کیا لکھ رہے ہیں؟ مجلس میلاد مبارک اور اس میں قیام تعظیمی جس طرح صدہا سال سے حرمین محترمین میں شائع و زائع ہے، جائز ہے۔
یعنی محافل منعقد کرنا، ایسا کام کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، خوبصورتی کا انتظام کرنا، زیب و زینت کا انتظام کرنا، ذکر کی محفلیں سجانا، قیام تعظیمی کرنا، یہ سب اعمال جن سے خوشی ظاہر ہو، جن سے خوشی ظاہر ہو، یہ شرع شریف میں جائز ہے۔ اور ایسی نفلی عبادات کرنا، ایسی نفلی عبادات کرنا جو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے سلسلے میں ہوں، شکرانے کے سلسلے میں ہوں، ایسی عبادات یہ سنن مستحبہ میں سے ہے۔ ایسے اعمال کرنا جو خود جائز ہوں، اعمال فی نفسہ ہی۔ تین چیزیں ہو گئیں یہاں تک جو ابھی میں نے بات کی ہے۔ ایک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت پر خوش ہونا، یہ فرض ایمانی ہے۔ ایک ہے کہ خوبصورتی، زیب و زینت، محافل منعقد کرنا، لائٹیں لگانا، گلیاں بازار سجانا جائز طریقے سے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ جائز کام کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ جو کرے تو ٹھیک ہے، جو نہ کرے تو بھی۔ اب یہ آپ نے نہیں کرنا کہ جو میلاد ہم مناتے ہیں، جو ہم طریقے وضع کیے ہوئے ہم کرتے ہیں، جو یہ نہ کرے تو اس کو شیطان سمجھیں، اس کو گستاخ رسول سمجھیں، اس کو دائرہ دین، دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں۔ اس کی شرع شریف میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ان امور کو جائز نہیں بھی سمجھتا، تب بھی ہم اس کو گستاخ رسول، صرف اس وجہ سے اس کو گستاخ رسول نہیں کہا جائے گا کہ وہ ایسے اعمال کو جائز نہیں سمجھتا۔ ہاں کسی اور وجہ سے اس کی گستاخی ہے، اس خبیث کی اعتقاد میں یا اس کے نظریے سوچ میں وہ کسی اور وجہ سے گستاخ ہے تو الگ بات ہے، لیکن صرف اس عمل کی وجہ سے اس کو گستاخ رسول کہنے کی اجازت، ورنہ ہم خود دین کے بڑے گستاخ قرار پائیں گے۔ تو ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے ایسے اعمال کے ساتھ خوشی منانا جو جائز ہے، اور تیسری بات میں نے کیا کی؟ ایسی عبادات کرنا جو نفلی ہیں۔ ان عبادات کے ذریعے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت پر خوشی کا اظہار کرنا، ان نفلی عبادات کے ذریعے، آپ توجہ فرما رہے ہیں نا، ان نفلی عبادات کے ذریعے خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت مستحبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے سامنے سیاستہ کی جامع الاصول بھی ہے اور مسلم شریف کی شرح الدیباج، اس سے ایک حدیث مبارک میں پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کے روز، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم منور کائنات، کوئی ہم سے پوچھے کہ نبی پاک سرکار کو نور مانتے ہیں، ہم انہیں کہیں گے ارے خدا کے بندو، ہم تو یہ کہتے ہیں حضور منور بنانے والے ہیں، حضور نور بنانے والے ہیں۔ آپ کے تو شہر مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے نور بنانے والا بنایا ہے، نور والا بنایا ہے، تو نبی پاک سرکار کی کیا ہی شانیں ہوں گی۔ تو میرے عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔
بعض لوگوں کو علمی حیضہ ہویا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل دو، تو ان کے لیے یہ دلیل ہے حدیث مسلم شریف، بخاری و مسلم صحیحین جن کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے بعد، ان کے نزدیک بھی یہ مسلم امر ہے کہ اگر ہمارے پاس دین کی صحیح کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی بخاری ہے اور امام مسلم کی مسلم ہے۔ تو اس مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ میری ولادت کا دن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میری بعثت کا دن ہے۔ یوم بعثت بھی ہے، یوم ولادت بھی ہے۔ اب ذرا وہ لوگ سینے پر کوئی چیز رکھ لیں جو سال کے بعد اس طرح کے میلاد منانے سے تکلیف لیتے ہیں، اس طرح سے مراد میری کیا ہے؟ جو میں نے تیسری قسم کا میلاد بتایا ہے۔ ایک میلاد منانا ہو گیا خوش ہونا، وہ فرض ایمانی ہے جس کا مخالف شیطان اور گستاخ ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک میلاد منانا ہو گیا کہ جائز خوشی کرنا، اطاعت و اتباع مکمل کرنے کے بعد جائز خوشی کرنا، جائز کام کرنے کی تب گنجائش ہوتی ہے جب فرائض واجبات سنن مؤکدہ پورے ہوں، اس طرح کی خوشی منانا۔ اور تیسری قسم کا میلاد ہے کہ عبادات نافلہ، نفلی عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، روزہ رکھ کر، صدقہ خیرات کر کے، کوئی بھی نفلی عبادت جس کی اصل شریعت میں موجود ہو، تو اس دن کے تعظیم، اس دن کی تعظیم کے لیے، اس دن سے پیار اور محبت کے اظہار کے لیے یہ روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ ایام مخصوصہ میں جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ ان ایام مخصوصہ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیر والے دن کی آپ کس لیے تعظیم ظاہر فرماتے تھے اور امتیوں کو درس دیتے تھے، اپنے امتیوں کو یہ درس دیتے تھے کہ اس پیر کے دن کی عزت و تکریم اس لحاظ سے کرو کہ یہ وہ ہے فیہ ولدت، یہ میری ولادت کا دن ہے۔ اب کیا بنے گا ان لوگوں کا جو 12 مہینے کے بعد 12 تاریخ ایک دن اس طرح کے میلاد منانے سے مصیبت میں پڑتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک سرکار تو ہر ہفتے اس طرح کا میلاد مناتے تھے، ہر مہینے میں 4 یا 5 مرتبہ یہ میلاد مناتے تھے، اور اگر ہر مہینے 4 پیر آئیں یا 5 پیر آئیں تو 12 مہینوں میں کتنی مرتبہ بنتے ہیں؟ 50 سے زائد مرتبہ حضور علیہ السلام ہر سال میں اس طرح سے میلاد مناتے تھے۔ اور اسی طرح یہ جامع الاصول شریف کے اندر دیگر صحاح کے حوالے سے انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ذاکا سئل عن صوم یوم الاثنین قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ذاکا یوم، یہاں پر اس میں اشارہ جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمایا، اور اس میں اشارہ کے اندر حرف تبعید کو ذکر فرمایا، اور حرف تبعید شے قریب کے لیے، یعنی شے قریب ہو اس کے لیے بعید کا اشارہ کرنا یہ اس کی عظمت پر دلیل ہوتا ہے۔ یعنی یہ عظیم دن وہ ہے یوم ولدت فیہ، جس کے اندر میں پیدا کیا گیا، وفیہ بعثت، اور اسی دن کے اندر ہی میں مبعوث ہوا، وفیہ انزل علی، اور یہ وہ دن ہے جس میں مجھ پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ الفاظ زائد ہیں اس روایت کے اندر۔ تو میرے پیارے، اس آپ کے یوم ولادت، اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ تخصیص من جانب شرع موجود ہے،
جن لوگوں کو یہ پریشان کرتی ہے بات کہ کسی بھی عبادت کے لیے وقت یا دن خاص نہیں کیا جائے، وہی وقت خاص کیا جا سکتا ہے جس کو رسول معظم خاص کر کے گئے ہیں، تو میرے پیارے یہ نبی پاک سرکار نے خاص ہی تو کیا ہے۔ پیر کے دن کو آپ نے خاص کیا روزہ رکھنے کے لیے، اور اس کی جہتیں بھی بیان فرما دی، اور سب سے پہلے جس چیز کو ذکر فرمایا وہ ولادت ہے، ولادت اور بیست۔ ہاں، بیست کے منکر بن کر ولادت منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اور دلیل جامع الاصول شریف سے، بعض لوگوں کو یہ چیز پریشان کرتی ہے، دکھ دیتی ہے کہ ہم عید کا لفظ کیوں بولتے ہیں، ہم عید کا لفظ کیوں بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور تو کسی عید کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اگر یہ بات کرتا ہے تو یہ تو نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اہل سنت کہتے ہیں بخاری پڑھو تو ساری پڑھو، بلکہ یوں کہو اگر بخاری پڑھنی ہے تو کسی ایسے بندے سے پڑھو جس کو سبحان اللہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے نوازا ہو۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی سورہ مائدہ کی تفسیر کے اندر جو احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں اس کے متعلق یہ روایت ہے۔ آیت کریمہ جو نازل کی گئی قرآن پاک میں وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، یہ امام ابو داؤد، یہ تمام ائمہ کرام، ائمہ محدثین جو ہیں، ائمہ کتب اصول جو ہیں، وہ احادیث ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک یہودی نے آ کر کہا کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا انی لعالم اليوم الذي نزلت فيه والمکان الذي نزلت فيه۔ آپ نے فرمایا وہ بے وقوف، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو پہلے سے ہی عید بنایا ہوا ہے۔ یہ بخاری مسلم ہے، اور ترمذی میں الفاظ واضح ہیں۔ ترمذی میں الفاظ کیا ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، آپ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا لو نزلت هذه الآیت علینا لاتخذناها عیدا۔ یہاں ایک بہت پیارا نکتہ ہے کہ اگر ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید نہ بنائی جاتی تو حضرت عمر یہ کہتے کہ جاہل انسان، عیدیں تو صرف دو ہیں اسلام میں، اور عید تو بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ نہیں، حضرت عمر نے فرمایا، مفسر فرماتے ہیں، حدیثوں کی تفسیر کرنے والے فرماتے ہیں کہ بے وقوف، ہم نے تو اس کو ایسا عید کا دن بنایا کہ آج کے دن تک ہم اس کو بار بار یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو کیسے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو عید نہیں بنایا؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو واضح طور پر یہ الفاظ فرمایا قال ابن عباس فَإِنَّهَا نَزَلَتْ يَوْمَ عِيدَيْنِ فی یوم جمعہ و یوم عرفہ۔ اخرجہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علمہ التعویل، اے اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو اپنے قرآن کا مفسر بنا دے۔
یہ مفسر قرآن کیا کہہ رہے ہیں اس یہودی کو جواب دیتے ہوئے کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے تو وہ تو ہماری دوہری عید ہے، دو عیدیں ہیں اس دن۔ کیسے؟ فرمایا یوم عرفہ 9ویں ذی الحج کا دن ہے اور وہ بھی ہمارے لیے عید ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ جمعے کا دن ہے وہ بھی ہمارے لیے عید ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ واضح سمجھا جا رہا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے کوئی خاص نعمت تمہیں ملے تم اس دن کو عید کہہ سکتے ہو۔ قرآن مجید کی آیات میں سے پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن چنانکہ اتمام نعمت ہو رہا ہے اس دن، تمام نعمتوں کو اس دن مکمل کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ واقعی جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ یوم عید ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کیسی عید کا دن ہے جس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور عید بھی ہے۔ 9ویں ذی الحج کا روزہ بھی فضیلت والا ہے، پیر کے دن کا روزہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور اگر آپ جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا ساتھ رکھ کر جمعے کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی فضیلت کا روزہ ہے۔ ایام اسبوع کے تحت باب باندھا ہے امام نے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جمعے کا روزہ بھی فضیلت کا روزہ ہے، یعنی یہ ایسی عید ہے جس میں روزہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ان قرآنی آیات پاک اور ان احادیث مبارکہ سے جو ہمارے سامنے اب سیدھے راستے والی سوچ آئی، وہ کیا آئی کہ بھئی ایک ہے میلاد منانا بمعنی خوش ہونا، یہ فرض ایمانی ہے، ایک ہے میلاد منانا بایمانہ کہ جائز طریقے سے خوشی ظاہر کی جائے، یہ جائز ہے، اور ایک ہے میلاد منانے کا یہ معنی کہ نفلی عبادات کی جائیں، یہ سنت ہے۔ اور میلاد منانا حرام کب بنے گا؟ کہ جب فرائض اور واجبات کو ترک کر کے، اطاعت رسول کو ترک کر کے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارک جس کو میں علم محبت کہتا ہوں، یہ داڑھی شریف جو ہے نا یہ بھی ایک جھنڈا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علم محبت ہے، محبت رسول کا جھنڈا ہے۔ ارے رسول اللہ کی محبت کے جھنڈے کو تم ذلیل کر کے اگر تو کپڑے کے جھنڈے سے نبی پاک کے میلاد منانے کی کوشش کرو گے تو یہ میلاد منانا حرام ہے۔ نماز چھوڑ کر دلوں کو سنوارنے کے بغیر، اعمال کو سنوارنے کے بغیر گلی بازاروں کو سجا کر اگر میلاد مناؤ گے تو یہ میلاد منانا حرام ہے۔ ایسے میلاد منانے کو جائز سمجھنا، فرض سمجھنا یہ حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ جو شخص ایسے میلاد منانے پر اعتراض کرے وہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں؟ لہٰذا اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے الفاظ کو درست کریں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنی سوچ کو سیدھا کریں اور اسی صراط مستقیم کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اطاعت و اتباع والا اور وہ میلاد منانے والا بنائے جو عبادات نافلہ والا ہے۔ آمین ثم آمین بجائے سید